تو ہم سبق پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. ترجمہ ہے: کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہوتا پھر یہ کسی کو ایک کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیتے. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا. بس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی. تو آج کے لیسن کا پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر سورہ نساء ہم پہلے سے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں بتایا کہ تمام انسان کی اوریجن ایک ماں باپ سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے ارحام، اپنے رشتہ داروں کا رحم، جو خونی رشتہ ہے، ان کا خیال رکھو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اور پھر بہت سارے احکامات دیے جو کہ معاشرتی اصلاح کے لیے، گھریلو اصلاح کے لیے، شوہر اور بیوی کے معاملے میں بہت سی ہدایت دی، مال کے بارے میں دی. تو جب بہت سارے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بہت سے احکامات دیتے ہیں تو پھر تھوڑا سا نصیحتیں بھی فرماتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں کوئی مثال بھی دیتے ہیں دوسرے لوگوں کی جن کو اللہ نے ہدایت دینی چاہی لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. تو پھر بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. پیچھے ہم نے پڑھا کچھ سبق پہلے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اپنے مختلف قسم کے الفاظ منہ بگاڑ کر اور لفظ کو غلط استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا چاہتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ برائیاں ہمیں بتائیں. تو پچھلے 2 سبق سے، اور اس میں ہمارا کیا، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کیا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ ہدایت دے، اللہ جب انبیاء کو بھیجے، جب اللہ اپنی کتاب دے، وہ قوم اس بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل اور نعمتیں ہیں. کسی قوم کو دین کا ملنا، اس قوم میں نبی کا آنا، یہ بہت ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اور اس نعمت کی اگر خوشی سے، اچھے طریقے سے وہ امت قبول کرتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں پر فضیلت دیتے ہیں. لیکن وہی منصب اگر وہ پورا نہیں کرتی تو پھر اللہ اس سے ناراض ہو کے اسے پھر وہ قوم بہت ہی گر جاتی ہے، اس سے ہدایت کی توفیق چھن جاتی ہے. تو ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت اونچا بلند مقام دیا، کئی انبیاء ان میں بھیجے، ان کو حکومتیں دی. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ان کی حکومت، خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو تھی، وہ ایسی حکومت اللہ نے کسی کو نہیں دی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے احسانات کیے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی نسب کو نہیں دیکھتا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو فضل دیتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ایک خاص نسل سے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی جب وہ غرق ہو کے وہ بھی قوم کے ساتھ تباہ ہوا،
حالانکہ وہ نبی کا بیٹا تھا. نوح علیہ السلام نے دین کے لیے 950 سال تک تبلیغ کی تھی. تو یہ نہیں تھا، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ نبی کے بیٹے کو بھی زبردستی ہدایت دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اگر وہ بھی ہدایت پر نہیں چلے گا تو اس کی نسب کی وجہ سے اس کو عذاب سے نہیں بچایا جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پیچھے کے جب بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان قوم کی خرابی کیا تھی، کس کس وجہ سے، کس کس بیماری کی وجہ سے یہ اس حد تک بگڑ گئے. کہ پہلے آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اندر یہ ان کو اپنی تعریف کرنے کی عادت ہے. ہم کو وہ اپنے آپ کو اپنے منہ سے بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم تو انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، ہمارے لیے تو جنت پکی ہے. اس طرح کی وہ اپنی تعریفیں کرتے تھے. اور یہ تعریف خود پسندی جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تکبر کو جنم دیتی ہے. انسان جب اپنے آپ کو بہت چاہتا ہے کہ بس جہاں جاؤں میں ہی بڑا بن کے رہوں تو یہ تکبر ہوتا ہے. اور تکبر کی بیماری، تکبر، حسد، بغض، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں جو کہ انسان کے اندر فطری طور پر ان کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی سیڈز موجود ہیں. ٹھیک ہے، ہر انسان کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ وہ تکبر میں پڑ جائے، ہر انسان کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ حسد میں پڑ جائے یا بغض کسی نہ کسی چیز کا اس کے دل میں آ جائے. یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. لیکن چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنے ان دل کی بیماریوں کو سے نجات پا کر ہم اچھے بن کے رہیں، اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں، تاکہ جنت جیسی چیز جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہم اس میں رہ سکیں. کیونکہ جنت اللہ کی اتنی بڑی رحمت اور نعمت ہے کہ اس میں رہنے کے لیے ہمارے دل کی یہ ساری بیماریاں ہم کو اس دنیا میں نکالنی ہوگی. ٹھیک ہے، ہاں، ہر انسان کے اندر یہ بیماریاں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کھول کر یہ مثالیں پیش کر رہے ہیں اس قوم کی جس کے اندر یہ بیماریاں تھیں، اور انہوں نے پھر اس کو بڑھایا اور وہ اپنے اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ مسلمان قوم ہوتے ہوئے بھی اپنے اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. تو پیچھے آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے ان کی جو برائی بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ حالانکہ اہل کتاب ہے، یہ جانتے ہیں یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں دی تھیں ان کو. لیکن جان کر پہچان کر کے یہ سچے نبی ہیں، اور وہ انتظار بھی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. لیکن کس وجہ سے انہوں نے اس جانتے بوجھتے انہوں نے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا 51 میں کہ یہ قریش کے مشرکین اور مکہ کے مشرکین کو اور عرب کے مشرکین کو کہتے ہیں کہ تمہارا دین ان مسلمانوں کے دین سے تو بہتر ہے اور تم ان سے بہتر انسان ہو، تم اچھے دین پر ہو. یعنی ایک مسلمان قوم، ظاہر ہے وہ اپنے وقت کے مسلمان تھے، اللہ نے ان کو بھی کتابیں دی تھی. اگر ایک مسلمان قوم جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے مقابلے میں وہ کسی کافر سے کہے کہ تمہارا دین اچھا ہے، تو کس حد تک یہ گری ہوئی بات ہے اور کس حد تک مجرمانہ بات ہے کہ سراسر ظلم ہے یہ کہ جب تم حق جانتے ہو پھر تم اس طرح سے تم لوگوں کو بھی روکتے ہو دین سے. اگر وہ کہتے فوراً سے کہ یہ سچا دین ہے تو پھر پرابلم ہی نہیں ہوتا. کتنے لوگ ان کی وجہ سے کہ ان کی تصدیق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے. لیکن انہوں نے لوگوں کو نہ صرف کنفیوز کیا بلکہ اسلام کو اور نیچا کیا، کہ کفر سے بھی نیچا کر دیا، کہ عرب اور مشرکین سے کہا کہ تمہارا دین بہتر ہے ان مسلمانوں سے. اور یہ ساری جو ان کی جو کرتوت تھے یہ کیا تھا، یہ دو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تکبر بتایا. پہلے تکبر ان کا بتایا ہمیں
انہی آیت میں 41 49 50 51 میں کہ یہ ان کے تکبر ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم اعلیٰ نسب ہیں، ان کے تکبر کی وجہ سے. دیکھیں میں نے پیچھے تکبر کی تھوڑی سی بات بتائی تھی آپ کو کہ تکبر ایسی بیماری ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ کسی کی نعمت نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ تکبر کرنے والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ نمایاں رہوں، میں سب سے زیادہ بڑا بن کے رہوں، میرے آگے کوئی نہ آئے. تو جب پھر کسی اور کو نعمت ملتی ہے تو پھر اس تکبر کی وجہ سے اس کے اندر ایک بیماری اور پیدا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے حسد کی بیماری. حسد جو ہے وہ تکبر کی پیداوار ہے. کیونکہ جب تکبر والا انسان کسی کی نعمت دیکھ کے جل جاتا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے کسی طرح، اس کو کیوں مل گئی یہ نعمت اور یہ میرے برابر یا مجھ سے بڑا بن گیا. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کے بھائیوں نے انبیاء کے بیٹے تھے مگر حسد کی بیماری میں اپنے بھائی کو ہی کنویں میں ڈال دیا تھا. تو حسد کی بیماری جو ہے وہ اصل میں تکبر کی پیداوار ہے. تو پیچھے تکبر کے بارے میں بتایا گیا، تکبر پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے تنقید کی کہ تکبر کی بیماری جو اگر ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ تکبر جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. شیطان کا بھی سب سے بڑا جو شیطان کے جو مردود بننے کے جو وجہ تھی وہ اس کا تکبر تھا کہ اس نے سمجھا کہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں، میں آدم سے زیادہ سپیریئر ہوں، اور میں سپیریئر ہوتے ہوئے اس مجھ سے کمتر مخلوق کے آگے کیوں سجدہ کروں. تو آج کے آیات میں اب ان کے حسد کی بات آئے گی کہ ان کے اندر حسد کی بھی بیماری تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بات نہیں مانی. تو ہم اب آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں. کیا، اور جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں، یہ ساری باتیں بتانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ امت مسلمہ ان بیماریوں سے بچے. ٹھیک ہے، لیکن امت مسلمہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ان بیماریوں سے میں بری طرح ملوث ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی بھی کی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ قدم بر قدم ان کی بیماریوں پر چلیں گے، تو ان کی جو برائیاں ہوگی وہ ساری ان میں بھی آئے گی امت مسلمہ میں. تو اب دیکھیں کہ ہم، اور یہ نہیں ہے کہ یہ بیماریاں انسان اپنے اندر سے نکال نہیں سکتا. میں انشاءاللہ تھوڑی سی اس پر بھی بات کروں گی کہ کیسے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی بیماری نہ ہو، اور اگر ہے تو ہم کیسے اس کا علاج کریں انشاءاللہ. تو کیا لہم ان کے لیے نصیب ایک حصہ ہے، من الملک کے بادشاہت میں سے، فَإِذَن اگر ہوتا تب، فَإِذَن کا مطلب ہوتا ہے تب تو، جیسے ہمیں کہتی ہوں کہ اگر یہ اس کے اندر یہ عقل ہوتی تب تو وہ کبھی ایسا نہ کرتا. یا اس طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اسی طرح کا جملہ ہے کہ گویا کہ یہ نفی کرتا ہے پچھلے جملے کی کہ اگر ملک ہوتا تو، مگر ان کے پاس ملک تو نہیں ہے، لیکن اگر ہوتا تو وہ کیا کرتے. ان کے پاس بادشاہت نہیں ہے، لیکن اگر بادشاہت دیتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قدرت میں سے کچھ قدرتیں دیتا، کچھ بادشاہت دے دیتا، تو وہ کیا کرتے، لا یؤتونا نہیں وہ دیتے، نہیں دیں گے، الناس لوگوں کو، نقیرا ایک تل کے برابر بھی وہ کسی کو اس بادشاہت میں سے نہیں دیں گے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبا تھوڑا سا مس کیا ہے تو اس میں ریکارڈنگ میں سن لینا انشاءاللہ. تو پھر وہ ایک تل برابر بھی کسی کو نہ دیتے. اگر ان کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت دے دیتا اگر،
تو یہ ذرا سا تل کے برابر بھی اس بادشاہت میں سے کسی کو نہ دیتے. دیکھیں بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رعایا اور اپنے جو بھی جن کا یہ ماتحت ہوتا ہے، جن کا یہ بادشاہ ہوتا ہے، ان کا بادشاہ کا فرض ہوتا ہے کہ ان کا خیال رکھے. لیکن ان کو اگر اللہ تعالیٰ بادشاہت دیتا تو یہ اپنا ایک تل برابر بھی کسی کو نہ دیتے. اب یہ بادشاہت سے کیا مراد ہے؟ بادشاہت سے اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ تعالیٰ جس قدرت سے، جس فیصلے سے لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تقسیم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کو اگر میری جو قدرت ہے، میری جو بادشاہت ہے جس سے میں تمام مخلوق کو دیتا ہوں، اگر اس بادشاہت میں سے ان کو بھی تھوڑا سا میں سرداری دے دیتا کہ لو یہ ٹکڑا تم بانٹ لو، یہ ٹکڑا تم لے لو، یہ بادشاہت کا حصہ تم لے لو اور تم اپنی مرضی سے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، تو یہ تو ایک چھوٹا سا کھجور کے گٹلی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے برابر بھی وہ کسی کو نہ دیتے. تو اب اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ظاہر ہے اللہ بادشاہ ہے، اللہ اپنی قدرت میں کسی کو شامل نہیں کرتا، اللہ سارے فیصلے اپنی حکمت سے، اپنے علم سے، اپنی قدرت سے کرتا ہے، اور مخلوق جو ہے وہ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی جو بھی بادشاہت ہے، اللہ کی جو کمالات ہے، اللہ کی جو صفات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اس میں سے اللہ کسی کو انچارج بنا دے کسی بندے کو. دنیا کی حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو حکومت بھی دیتا ہے، کچھ کو سرداری دیتا ہے، کچھ کو ماتحت بناتا ہے، یہ ایک دنیا کا نظام چلانے کے لیے. لیکن جو بھی دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس بس صرف وہی اختیارات ہوتے ہیں، وہی ملکیت ہوتی ہے جو اللہ نے اسے دی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر جس ملکیت کی بات ہو رہی ہے وہ اللہ کا جو سب سے بڑا فضل ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انبیاء کو بھیجنا ہے، ہدایت لوگوں کے لیے ہدایت کا بھیجنا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ نعمت، یہ جو ہدایت کی نعمت ہے، یہ میرے دین کی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت میں کسی بندے کو نبی بناتا ہوں تو میں اپنے علم سے، اپنی حکمت سے بناتا ہوں. میں نے کسی کو یہ چارج نہیں بنایا کہ کوئی کسی کو نبی بنا لے یا کوئی کسی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو یہاں پر اس نعمت کے لحاظ سے ملک بادشاہت کا نام لیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے طریقہ ہے، اللہ نے انبیاء کو چنا اور جن کو اللہ نے سمجھا صحیح ان کو چنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں، اتنی نعمتیں دی کہ ان کی اولادوں میں مسلسل انبیاء کا سلسلہ چلایا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا چناؤ تھا. اللہ تعالیٰ ایز اے خالق اور مالک سمجھتا، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو علم ہے کہ کون سا بندہ نبوت کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے. تو اب یہاں پر یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ کہ چونکہ بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قبول نہیں کیا، آپ کو رسول نہیں مانا، اس غصے میں کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بھیجا، یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، کیونکہ انتظار تو وہ کر ہی رہے تھے نا نبی کا. لیکن اس حسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار، اس غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کہ اللہ کا فیصلہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ ہمارے بنی اسرائیل میں سے نبی بھیجے. سمجھے، یہ انداز تھا ان کا. ان کے اندر اس قدر تکبر اور خود پسندی اور خود سری آ گئی تھی کہ یہ اللہ کے فیصلے پر نہ صرف ناراض تھے بلکہ اس کی دشمنی میں، اس کی مخالفت میں انہوں نے جنگ شروع کر دی اور باقاعدہ لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، تم اس دین سے دور رہو، یہ دین تو
اچھا دین نہیں ہے، اس سے تو تمہارا کفر ہی اچھا ہے۔ اور اس سے کیا مطلب تھا؟ یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ اللہ کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، وہ دکھا رہے تھے کہ اللہ سے کے فیصلے سے ہم راضی نہیں ہیں، اس لیے ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی بغاوت تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس رویے کو واضح فرما رہے ہیں کہ جب اللہ نے نبی بھیجا بنی اسماعیل میں سے، تو انہوں نے اس طرح اس کی مخالفت کی، اس طرح اس سے جنگ کی، اس طرح اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے جیسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی بغاوت کر رہے ہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فیصلہ تھا نہیں، آپ کو تو اللہ نے ہی چنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، تو وہ ایکچولی اللہ کی مخالفت کر رہے تھے اور اللہ سے بغاوت کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کو جب ان کے اندر انبیاء بھیجے، میں نے جب ان کو چنی ہوئی امت بنایا، تو کیا میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم کو میں یہ انچارج بنا رہا ہوں کہ تم آئندہ کے آخری نبی کو بھی تم ہی چن لینا؟ کیا میں نے ان کو یہ موقع دیا تھا؟ کیا میں نے ان کو یہ مقام دیا تھا؟ تو اگر میں نے نہیں دیا تھا تو یہ پھر اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر میں دے بھی دیتا ان کو، سپوز اول تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، اللہ حاکم ہے، اللہ بادشاہ ہے، اللہ کی بادشاہت میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ اگر سپوز میں دے دیتا تو پھر یہ کیا کرتے؟ کیا یہ دل کھول سے کہ اللہ کی اس فضیلت، اللہ کی اس نعمت کو، اس بادشاہت کو فیئر طریقے سے استعمال کرتے کہ وہ پھر صحیح آدمی کو چنتے کہ ہاں یہ آدمی صحیح ہے اور اس کو حکومت دی جائے، اس کو رسالت دی جائے؟ نہیں، وہ ایسا تو نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس رویے کو بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو تو وہ ہدایت سے ہی محروم کر دیتے۔ وہ ان کے اندر اتنی حسد ہے کہ وہ مسلمانوں کو، اگر اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام دے دیتا کہ تم بانٹو، ہدایت کو تم بانٹ دو، تو بھی وہ ہدایت کو بانٹنے میں بھی بخل کرتے، اس کو بھی وہ پکڑ کے رکھتے، وہ دوسرے لوگوں کو نہ دیتے۔ یہ ان کے بخل کی اور ان کے حد درجہ حسد اور تنگ دلی کی بات ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں مثال بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ یحسدون، کیا یہ حسد کرتے ہیں، الناس یہاں مسلمانوں کا مطلب ہے، کیا یہ مسلمانوں سے حسد کر رہے ہیں؟ ما آتاہم اللہ، ما جو آتاہم، جو فضیلت، جو رسالت، جو ہدایت اللہ نے ان کو دی، نبی بھیجا، قرآن دیا، اور جو ان کو رشد اور ہدایت دی جس کے ذریعے وہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے جو ان کو یہ فضیلت دی، تو ما آتاہم اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو انہیں جو فضیلت دی، ایمان کی ہدایت دی، تو کیا یہ اس سے حسد کرتے ہیں؟ اور من فضل، یہ اللہ کا فضل تھا، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اصل میں ہدایت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں دولت، ہم مانگتے ہیں دولت اور شہرت اور عزت اور اچھے گھر اور اچھی چیزیں دنیا کی، وہ چیزیں بھی نعمت ہے اللہ کی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ہمیں جس نعمت کے لیے دعا مانگنے کے لیے کہا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ کی ہدایت دے دے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مسلمان، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ نے اپنے فضل سے جن کو ہدایت دے دی، وہ مسلمان ہو گئے، جو اچھے نیک کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے اچھے بندے بن گئے، تو کیا یہ ان سے حسد کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فقد، تو تحقیق، آتینا، دی ہم نے، آل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وآتیناہم، اور دی ہم نے ان کو، ملکن، بادشاہت، عظیمن، بہت بڑی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک طرح سے نصیحت بھی فرما رہے ہیں
کہ تم کیوں جیلس ہوتے ہو کہ یہ نبی جو تھے یہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے اور تم اس جیلسی میں اٹھ کھڑے ہوئے ہو، تم جنگ پر آمادہ ہوئے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے جد امجد، تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، اور حضرت یعقوب جو تھے وہ حضرت ابراہیم کے پوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے جو کہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے تھے. تو گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو حسد کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اگر تم اپنی نسبت حضرت ابراہیم سے کرو تو پھر تمہیں کوئی شکایت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ جد امجد تو دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں ریلیجن ایک ہی شاخ سے، بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل، یہ دونوں کے والد تو حضرت ابراہیم ہی تھے. تو اگر تم اپنے آپ کو الگ دو بھائیوں میں کی الگ الگ تم نے اپنے سوچ رہے ہو، اگر تم حضرت ابراہیم کی طرف نظر رکھو تو حضرت ابراہیم تو دونوں کے باپ تھے، تو تم یہ کہو کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہم ہیں، تو پھر کوئی شکوہ تو کوئی شکایت رہے گی ہی نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور تمام انبیاء بھی حضرت ابراہیم کی اولاد سے آئے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، تو سارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا. لیکن ان کی تنگ نظری کو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ تم اپنے دادا کی طرف دیکھو، اگر دادا کی نسبت سے دیکھو تو پھر تو ساری شکایت ختم ہو جاتی ہے. اللہ نے ان کو حکومت دی، ان کو بہت سے انبیاء دیے جو کہ بنی اسرائیل کی شاخ میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ بنائے تمہارے اندر، تو پھر تم کو حسد کی گنجائش کہاں رہتی ہے کہ تم اگر تھوڑا سا دل بڑا کر کے ذرا سا پیچھے تک لے جاؤ اپنے نسب کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے جاؤ، تو تم کو حسد کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ سارے انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے حسد اصل میں جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ان کی حسد کی تھی، جس کی وجہ سے تکبر، اور پھر تکبر کی وجہ سے حسد. تو یہ دو بیماریوں کی وجہ سے انہوں نے ہدایت سے خود کو محروم کر لیا. تو حسد کا تھوڑا سا میں انشاءاللہ کلاس پوری ہونے کے بعد سمجھاؤں گی تاکہ ہمارا تسلسل قائم رہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمِنْهُمْ. تو اب حضرت ابراہیم کی اولاد سے ہی اللہ تعالیٰ اب ذکر کر رہے ہیں کہ پھر اتنے انبیاء آئے، تو ان میں سے منہم، پھر ان میں سے جو لوگ تھے من، کچھ ایسے تھے جو کہ آمنا، جو ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے کچھ من جو کہ صدا، رک گئے عنہ، اس سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا سامان کیا، بہت سے انبیاء بھیجے اور اقتدار بھی دیا، بادشاہت بھی دی، چنی ہوئی امتوں کے اعزاز بھی دیے. پہلے بنی اسرائیل کو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم کو فضیلت دی تمام لوگوں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہا کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہدایت کے دروازے کھول دیے، اللہ تعالیٰ نے تو پورا انتظام کیا، لیکن جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، اور جو رک گئے وہ ایمان نہ لائے. تو پھر ان ایسے لوگوں کے لیے پھر وَكَفَى، کافی ہے، بے جہنم سعیرہ، بھڑکتی ہوئی آگ. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کے نسب کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں کرتے. اللہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کو اللہ نے تو عام کر دیا، انبیاء کو بھیجا، بے شمار انبیاء کو بھیجا، لیکن یہ لوگوں کی اپنی چوائس تھی کہ کسی نے مان لی ہدایت کو، قبول کر لیا، اور کسی نے اس کو ٹھکرا دیا. تو جنہوں نے ٹھکرایا پھر ان کے لیے پھر اب جہنم ہی کافی ہے، کہ ان کا دنیا میں تو ان کا جو بھی انجام ہوگا سو ہوگا، مگر آخرت میں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ موجود ہے.
پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ان الذین کفروا، تو اسی آیت سے تعلق ہے کہ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیات سے، سوفا ان قریب نسلیہم، ہم داخل کریں گے ان کو، نارن، آگ میں، کلما، اب اللہ تعالیٰ اصل میں جہنم کی تھوڑی ہولناکی بتا رہے ہیں کہ جہنم کتنی بری جگہ ہے. جن لوگوں نے ہدایت کو ٹھکرا دیا وہ جہنم کمائی انہوں نے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اب وہ جہنم کتنی بری جگہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ہمیں بتا رہے ہیں. کلما، جب کبھی، نضجت، پک جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں. تو جہنم کی آگ میں جب کافر ڈالے جائیں گے تو ان کی کھالیں جل بھن جائیں گی، پک جائیں گی. جیسے گوشت کو بھونا جاتا ہے اس طرح سے جل جائیں گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ بدلناہم، اللہ تعالیٰ ان کی کھالوں کو بدل دیں گے، جلودن، ان کی کھالیں، غیرہا، اس کے علاوہ. یعنی کہ جب جلی ہوئی جل جائے گی، کیونکہ اس میں کیا حکمت ہے. دیکھیں انسان کے سارے سینسز جو ہے نا وہ اس کی کھال میں ہوتے ہیں. اگر کھال نہیں ہو تو انسان جو ہے وہ سینس نہیں کر سکتا. اگر انسان جل رہا ہے، اس کے جسم جل بھی رہا ہے لیکن اس کی کھال جل چکی ہے پہلے سے، تو اس کو پھر اس کے دماغ تک یہ سینسز نہیں جاتے کہ میں جل رہا ہوں. آگ کی جو تپش ہے، جو اذیت ہے، وہ محسوس نہیں ہوتی. اور چونکہ جہنم ایک عذاب کی جگہ ہے تو جب ان کی کھالیں جل جائیں گی اور پھر ان کو آگ کے یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر آگ ان کو پر زیادہ تکلیف نہیں ہوگی آگ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جلد کو نئی جلد بنا دیں گے پھر سے، اور وہ پھر سے دوبارہ ان کو وہی تکلیف محسوس ہوگی جلنے کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کا ایک جھونکا بھی نہ ملنے دے. کیونکہ دیکھیں کتنی ہولناک بات لگ رہی ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلسل تکلیف ہوگی. یعنی کہ یہاں تک کہ جب جل بھون کر کھال سے سینس ختم ہو جائے گا اور وہ اس کو تکلیف، وہ جل رہے ہوں گے لیکن ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، تو اس تکلیف کو احساس کو دوبارہ نیا کرنے کے لیے ان کو نئی کھال دے دی جائے گی. اور اس کے بارے میں کچھ اقوال ہے کہ دن میں کئی بار ان کی یہ کھال کو بدل دیا جائے گا. اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے موٹے ہو جائیں گے، کیونکہ کھال کے اوپر کھال. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کبھی ہاتھ کسی کا جلا ہو یا کوئی جسم کا حصہ جل جاتا ہے تو پھول جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے. تو وہ جہنمی جل کے اتنے پھول جائیں گے کہ اور ان کی جسامت اتنی بڑی ہو جائے گی کہ ان کا جو ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت، اور ڈاڑھ، ان کی جو ڈاڑھ ہوگی وہ احد کے پہاڑ جتنی ہوگی. یعنی اتنے بڑی جسامت ان کی جل کے یہ پھولتے جائیں گے اور جلتے رہیں گے، پھر سے دوسری اسکن آئے گی، پھر جلیں گے. تو اتنی بڑی ان کی جسامت ہو جائے گی کہ جیسے احد کے پہاڑ کی طرح ان کا صرف ایک دانت ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 بالش تک ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے. دیکھیں ہم یہ چیزیں ایسی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے، اگر ہم ریئلی پورے ایمان کے ساتھ غور و فکر کریں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی ہیں؟ تاکہ ہم جو ہے وہ اس ہدایت کی قدر کریں اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کی سوچیں. انشاءاللہ ہمارا زیادہ تر فوکس صرف دنیا کی حد تک ہوتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں آخرت کو. اور ہم ہر قدم پر اگر ہمارے پاس چوائسز ہوتی ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری اس چوائس سے ہماری آخرت پر کیا اثر ہوگا. ایک مسلمان، ایک مومن کو یہ چاہیے کہ ہر چوائس، ہر لمحہ جو وہ چوائسز کرتا ہے کہ میرا یہ لمحہ میں کیسے گزاروں،
میں یہ کیا کام کروں اس وقت، تو اس میں انسان یہ سوچے میرا آخرت کا کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ایک لمحہ بھی میں ایسا نہ گزاروں جس میں میری آخرت کا نقصان ہو۔ دنیا کے فائدے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے سوچے، لیکن آخرت کا نقصان نہ ہو، یہ ضروری ہے سوچنا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ ایسے نیک کام کرے کہ ان سے آخرت کا فائدہ سوچے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عزیزاً زبردست، حکیماً حکمت والا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچے گا، چاہے دنیا میں انسان بہت بڑا بھی خود کو سمجھے، کتنا ہی تکبر ہو اس کے اندر، کتنا ہی بڑا پن ہو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی بغیر اپنی سزا پائے نہیں بچ رہے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکے گا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بڑا بن کے نہیں رہ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام فیصلے حکمت سے ہوتے ہیں، تو انسان کے لیے بہتری ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کرے، کیونکہ ہم بعض اوقات انسان اپنے عقل کے زوم میں بعض اوقات وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ حاکم ہے، اللہ کی حکمت، اللہ کے فیصلے چاہے مجھے پسند آئے یا نا پسند آئے، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ ہے، دیکھیں ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے، کوئی بھی کام میں ہم پوری کوشش کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کوئی کام کرنا پوری کوشش کریں، لیکن نتیجے کے معاملے میں اللہ پر رکھ دیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے حکمت سے ہیں۔ اگر جو نتیجہ ہمارے لیے بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی ہوگا، اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے، چاہے بظاہر ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سوچنا زیادہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بارے میں نہیں، اگلی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا، انہوں نے نیک عمل کیے، الصالحات نیک، سندخلہم، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو، جنات باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا جس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدینہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، لہم فیہا ان کے لیے اس میں، ازواج جوڑے ہوں گے۔ دیکھیں ازواج کا معنی جو ہے نا صرف بیویاں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ازواج کا معنی جو ہے وہ دونوں ہوتا ہے، جیسے جوڑا، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، ٹھیک ہے، اور مطہراتن جو ہے وہ مؤنث ہے، پاکیزہ، تو پاکیزہ بیویاں، اس لیے یہاں بیویاں لکھا ہے کیونکہ جو پاکیزہ کا جو لفظ آیا ہے وہ مطہراتن، یہ جمع ہے اور یہ مؤنث کی جمع ہے، لیکن عربی کا قانون یہ ہے کہ جب جمع جو ہے وہ جیسے جمع مکسر ہوتی ہے جس میں یا نون یا واو نون ان میں نہیں ہوتا، تو ایسی جمع کے لیے ہمیشہ اس کی صفت جو ہوتی ہے وہ مؤنث آتی ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر شوہروں کے لیے پاکیزہ بیویاں اور بیویوں کے لیے پاکیزہ شوہر ہوں گے، وندخلہم، اور ہم داخل کریں گے ان کو، ذلًا سایوں میں، ذلیلاً گھنے سایوں میں، ہم ان کو داخل کریں گے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے جہنم کی ہولناکی بتائی، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 طرح کے لوگ ہوئے، اللہ نے ہدایت بھیجی تو کچھ نے مانی، کچھ نے نہیں مانی، تو جنہوں نے نہیں مانی ان کا انجام آ گیا، تو اب جنہوں نے مان لی اس کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گی جہاں پہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کیونکہ جنت اور دوزخ میں لوگ چلے جائیں گے، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے۔ ہماری موت جو ہے وہ بس اس دنیا کی جو موت ہے وہی ہے، اس کے بعد آخرت میں جب ہمیں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، اس کے بعد جنت اور دوزخ میں جو لوگ جائیں گے، پھر جب فیصلے ہو جائیں گے، سارے لوگ جن کو جنت میں جانا ہوگا، شفاعت سے بھی بہت سے لوگ جنت میں جائیں گے، پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر ان کو نکالا جائے گا، پھر وہ جنت میں جائیں گے، تو یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جب ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، یہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہیں، تو اس میں پھر انسان ہمیشہ رہے گا اس حالت میں،
اور اس میں دیکھیں ایک انسان کی نیچر ہے کہ انسان اکیلا ہوتا ہے، چاہے اس کے سامنے بہت خوبصورت مناظر ہوں، بہت اچھی سیر کر رہا ہو، لیکن اس کی تنہائی کی وجہ سے وہ بہت انجوائے نہیں کرتا. انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کو کوئی چاہیے ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ خوبصورتی کو شیئر کرے، جس کے ساتھ یہ اچھے مناظر کو انجوائے کرے. اچھی تفریح کر رہے ہیں تو ہم اکیلے میں اچھی تفریح نہیں ہوتی کبھی بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک منظر کشی کی ہے کہ خوبصورت باغات ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور اس میں یہ ان کے ساتھ اچھے پارٹنرز ہوں گے ان کے، جو کہ مطہرات ہوں گی. مطہرہ کا ترجمہ یہ کیا ہے لوگوں نے کہ دیکھیں دنیا میں انسان کچھ جیسی بناوٹ ہے تو انسان کو پسینہ بھی آتا ہے، اس کو پیشاب پخانہ بھی آتا ہے، اس کو عورتوں کے لیے حیض اور نفاس بھی ہوتا ہے، اور تھوک ہوتی ہے، ناک سے پانی بہتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو کراہت بھی محسوس ہوتی ہے. اگر انسان کسی ایک بندے کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، کسی کی ناک بہہ رہی ہے، کسی کی لائک کوئی گندگی، پسینہ آ رہا ہے، بو آ رہی ہے، تو یہ چیزیں انسان کے مزاج کو پسند نہیں آتی. انسان اپنے ساتھی کے سے چاہے کتنا بھی پسند ہو، محبت ہو، لیکن اسمیل آ رہی ہے یا گندگی نظر آ رہی ہے اس پر، تو انسان اس سے کراہت محسوس کرتا ہے. لیکن جنت کے جو جوڑے ہوں گے، جنت میں کوئی یہ چیز نہیں ہوگی. انسانوں کو اس طرح کی ساری جو بھی غلاظتیں ہیں جو انسان کے جسم سے نکلتی ہیں، ان سب سے وہ پاک صاف ہوں گے. اور نہ صرف یہ بلکہ جو برے اخلاق ہیں، دیکھیے بندوں میں کوئی انسان کامل اخلاق نہیں ہوتا. آپ کے بہت ہی پیارا پارٹنر اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقی خرابیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل خراب ہوتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتی وہ باتیں. لیکن جنت کے جو ازواج ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی، اخلاق کے لحاظ سے بھی بہت ہی عمدہ ہوں گے، اور کوئی بھی نجاست، کوئی بھی گندگی اس کے اندر سے نہیں نکلے گی. وہ ہر طرح سے پاک صاف ہوں گے. سبحان اللہ. خالی اگر ہم امیجن کریں کتنی اچھی فیلنگ آتی ہے نا کہ انسان کس حد تک انجوائے کرے اگر ایسا ساتھی ساتھ ہو جو جس سے بہت محبت ہے اور جو بالکل پاک صاف ہے، ہر طرح کی گندگی سے پاک صاف ہے، نہ کوئی اس میں بو ہے، نہ کوئی اس کے اندر برا اخلاق ہے. تو کتنی انسان کے لیے صرف اسی بات میں کتنی خوشی اللہ نے رکھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی یہ خوشیاں نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھے جوڑے بنائیں، ہمارے لیے اچھے جوڑے بنائیں انشاءاللہ. وَنُدْخِلُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ان کو ایسے لمبے لمبے سایوں میں داخل کرے گا. دیکھیں سائے جو ہے قرآن میں دو طرح سے آئے ہیں، ٹھیک ہے. جہنم کے کچھ سایوں کی بھی بات کی ہے جو دھوئیں کا سایہ ہوگا، جس میں حبس ہوگا، جس میں گرمی ہوگی. اور جنت کے سایوں کی بات ہوئی ہے بہت سی جگہوں پر قرآن میں، جس میں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ یاسین، سورہ انبیاء میں جنت کے سایوں کی مختلف خصوصیات بتائی ہیں کہ وہ اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے کہ ہمیشہ جیسے انسان ان سایوں میں رہے گا، اور یہ ان میں ٹھنڈک اور ان میں ہمیشگی ہوگی، ان میں ٹھنڈک اور خوشی. یعنی کہ امیجن کرے بہت گرمی کے موسم میں کبھی کوئی دن ایسا آتا ہے جو تھوڑا کلاؤڈی ہوتا ہے، جس میں اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان پانی کے کنارے چل رہا ہوتا ہے، اور پھر باغات نظر آ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے جو چیزیں اس طرح سے جنت کی صفات ہمیں بتائی ہیں. آف کورس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی خوبیاں ہیں، جنت سے کمپیئر نہیں ہو سکتی. جنت کی خوبیاں، جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ دنیا سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کے یہ نعمتیں نصیب کرے، اور ہمیں جہنم سے ایک ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے انشاءاللہ. اللہ ہمیں دنیا میں توفیق دے دے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے.
تو دیکھیں اب میں تھوڑا سا ان برائیوں کی بات کر رہی ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو کہ بنی اسرائیل کے اندر آئیں اور جس نے ان کو کفر تک پہنچایا، اللہ کی غضب تک پہنچایا. تو تکبر اور پھر حسد. تو تکبر کا تھوڑا بہت لاسٹ ویک پڑھا ہم نے. اور جب تکبر ہوتا ہے انسان کے اندر تو حسد خود بخود پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ جو آدمی جب سب سے بہتر اپنے آپ کو سمجھنا چاہتا ہے، سب سے بڑا بننا چاہتا ہے، تو وہ کسی اور کو نعمت ملے تو اس کے اندر حسد آتا ہے کہ اس کو کیوں نعمت ملی. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے. تو بہرحال وہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو نعمت نہ ملے، جو میں سب سے بہتر رہوں. تو پھر یہ حسد ہوتا ہے کہ انسان بلا وجہ دوسروں کی نعمت سے جلن محسوس کرے دل میں، اور اس کو غصہ اور غضب آئے کہ اس کے پاس یہ نعمت کہیں سے کسی طرح اس سے نعمت چھن جائے. تو یہ حسد ہوتا ہے. تو حسد جو ہوتا ہے وہ حسد اور تکبر اور غضب، یہ چیزیں انسان کی فطرت میں اس کے سیڈ موجود ہیں. اس کے مطلب ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا، انسان اللہ کے دین کو صحیح طرح سے نہیں سمجھتا اور کوشش نہیں کرتا اللہ کی رضا کی، تو یہ چیزیں اس کے اندر سے بڑھتی جا سکتی ہے. اور اس کے اندر بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ کی ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے. تو صحیح حدیث میں ہے، ایک حضرت زبیر بن عوان رضی اللہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں پہلی امتوں کی بیماری چل کر آئے گی جو حسد اور بغض ہے. تو دیکھیں ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں. اور آج امت مسلمہ میں جو بھی دیکھیں حکومت کے لیول پر جو بھی خرابیاں ہو رہی ہیں، عوام میں جو خرابیاں ہیں، وہ بھی سب حسد اور تکبر ہی کی وجہ سے ہے. تو صحیح حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ آپس میں بغض رکھو، نہ قطع تعلق کرو، نہ حسد کرو، اور نہ پیٹھ کے پیچھے غیبت کرو. اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ساری دل کی برائیاں ہیں. بغض رکھنا دل میں، قطع تعلق رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو قطع تعلق پسند نہیں ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی سے ناراضگی ہو جائے تو اپنے اندر جا کے انسان کہ میری کہاں غلطی ہے اور اپنی غلطی سدھارے. دوسرے کو اگر سمجھانے کی ضرورت ہے اس کو سمجھائے، لیکن قطع تعلق کرنا، منہ پھلا کر پھرنا، بگاڑ لوگوں کو دیکھ کے غصے سے یا نفرت سے چہرہ پھیر لینا، یہ ساری چیزیں مسلمان کو زیب نہیں دیتی. پھر حسد دل میں بھی حسد نظر بظاہر نہیں آتا، لیکن انسان کو پتہ ہوتا ہے میرے دل میں یہ. اگر انسان دوسروں سے کو دیکھ کے جلتا کوڑتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اس کو برا لگتا ہے، تو یہ حسد ہے. تو اس کا علاج کرنا ضروری ہے، اور نہ ہی کسی کے پیچھے انسان بری بات کرے اور بھائی بھائی بن کر رہے. ٹھیک ہے. پھر ایک حدیث میں ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، خشک لکڑی جو ہوتی ہے وہ بہت جلدی جل جاتی ہے. تو اسی طرح حسد بھی ہے، انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اگر انسان نیکیاں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، لیکن وہ دل میں حسد کو پالتا رہتا ہے تو اس کی یہ نیکیاں آہستہ آہستہ اس سے ایسے کام، حسد کی وجہ سے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اس کی نیکیاں پھر گناہوں سے مٹتی چلی جاتی ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے سے تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا. تو ایک آدمی آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کہی کہ ابھی جو آدمی آنے والا ہے اس راستے سے وہ جنت میں جانے والا ہے. تو گویا صحابہ کو سمجھایا کہ تم اس کو دیکھو کہ اس کے اندر کیا خوبی ہے تو تم اس کو اپنا لو. تو جب وہ آدمی آیا تو اس سے اس کے عمل کے متعلق پوچھا لوگوں نے کہ بھئی تم کیا خاص بات کرتے ہو. تو اس نے کہا میرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق حسد نہیں ہے، نہ کینہ ہے. میں کیسی بھی بھلائی پر
میں کسی بھی بھلائی پر جو اللہ اس کو عطا کرے میں حسد نہیں فیل کرتا، یعنی دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے میں جلتا کوڑتا نہیں ہوں، اور نہ میں کسی کے لیے دل میں غصہ پالتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں حاسد آدمی میری نعمت کا دشمن ہے، میرے فیصلے سے ناراض ہے اور بندوں میں میری تقسیم پر خوش نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نعمت اللہ کی رضا سے ملتی ہے، تو کسی کو اللہ کوئی نعمت دے تو انسان اگر اس سے ناخوش ہے، اس سے جلن محسوس کرتا ہے، تو گویا اللہ کے فیصلے سے وہ ناراض ہے، اور یہ بندے کو زیب نہیں دیتا کہ اللہ کے فیصلوں پر ناراض ہو۔ ایک ابن سیرین ایک عالم تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں جو ہوں میں نے کسی پر بھی کبھی دنیاوی امور پر حسد نہیں کیا، کیونکہ یا تو وہ جنتی ہوگا، یا تو اگر جنتی انسان ہے تو پھر میں جنت میں جانے والے سے حسد کیوں کروں، میں خود بھی جو جنت میں جانے کی خواہش مند ہوں جیسے مطلب، اور اگر وہ دوزخ میں جانے والا ہے تو میں دوزخ والے سے حسد تو پھر کیوں کروں، مجھے تو اس کے راستے پر چلنا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو دوزخ کے راستے پر ہے۔ یعنی ایک سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک مثال دی، ٹھیک ہے۔ تو حسد جو ہے وہ حسد کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ تیرے بھائی کو کوئی نعمت عطا کرے تو اس میں تیری دو حالتیں ہیں، پہلی یہ کہ تو اس نعمت کو ناپسند کرے اور چاہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، تو یہ حسد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ تو نعمت کو اس کے پاس نہ تو اس کو برا سمجھے نہ اس کا زوال چاہے، لیکن تمہارے دل میں یہ خواہش ہے کہ وہ نعمت اللہ تم کو بھی دے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، غبطہ، رشک، ہم کہتے ہیں نا رشک، اردو میں ہم رشک کہتے ہیں۔ رشک کرنا جائز ہے مگر دو چیزوں پر، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، کسی کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اس علم سے کسی نے اللہ کو علم دیا ہو، اللہ نے کسی کو علم دیا ہو نعوذ باللہ، اور وہ اس علم کو قرآن کا علم اسے حاصل ہو اور وہ اس قرآن کے علم سے خود بھی فائدہ اٹھائے، راتوں کو نمازیں پڑھے، دن کو نمازیں پڑھے اور لوگوں کو بھی سکھائے، تو یہ جو ہے کوئی ایسا آدمی دیکھ کر انسان کے دل میں خواہش ہو کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں، تو یہ غبطہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی کہ ایسی نعمت پر رشک کرنا جائز ہے، مگر یہ حسد کہ اللہ اس سے چھین لے یہ نعمت اور خود کو بھی نہیں چاہیے، تو یہ حسد ہے۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو دولت بھی دی ہو لیکن وہ اس دولت کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہو دن رات اور اس سے نیکی کے کام کرتا ہو، تو اس سے رشک کرنا جائز ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ مجھے بھی دے تاکہ میں بھی اس طرح نیکی کے کام کروں، تو یہ جائز ہے، لیکن صرف مال کی خواہش کہ اللہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بہت ساری یہاں پر ہے میرے پاس اس کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن میں 12 بج چکے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہمیں کوئی اور نہیں بتا سکتا، ہم کو اپنا جائزہ خود لینا ہے۔ اپنا جائزہ ایسے لیں کہ خود کو یاد دلائیں، ٹھیک ہے، تکبر دور کرنے کے لیے خود کو یاد دلائیں کہ میری کیا حیثیت ہے، میں ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہوں اور میری زندگی جب اللہ چاہے اس وقت اسی لمحے ختم ہو سکتی ہے، تو پھر میں کس بات پر بڑا بنوں، ٹھیک ہے۔ اور انسان جو ہے حسد کے لیے انسان اپنے لیے یہ سوچے کہ حسد اگر دل میں آئے نا تو انسان یہ سوچے کہ دیکھیں کسی کی نعمت، اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو ٹھیک ہے، انسان خود بھی محنت کرے اور کرے، لیکن اگر خود سستی کر کے خود کچھ نہ کرے اور بیٹھ کے صرف حسد کرے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے کچھ پوائنٹس بنائے تھے اس کے علاج کے لیے، لیکن ایک منٹ میرے ذہن میں سامنے نہیں آ رہے کہ حسد کا انسان کو خود پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دیکھیں اگر انسان کے دل میں ہمیشہ بڑائی کی خواہش ہوگی نا کہ میں بڑا بن کے رہوں، مجھے شہرت ملے، مجھے بلندی ملے، لوگوں کے سامنے میں نمایاں رہوں، تو یہ خود بخود حسد پیدا کرنے والی خواہشات ہیں، ٹھیک ہے۔
انسان یہ سوچے میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر صرف اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو میرے لیے یہی بہتری ہے اسی میں، تو انشاءاللہ انسان کے دل میں حسد نہیں آئے گا۔ اور دنیا کے معاملے میں دیکھیں، دنیا اللہ نے آزمائش ہے، اللہ کی نعمت آزمائش ہے۔ اللہ نے کسی کو بہت کچھ دیا اس دنیا میں، کسی کو بہت کم دیا ہے، لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا سوال کیا جائے گا مجھ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر نعمت کا سوال ہوگا۔ اللہ نے جس کو جو نعمت دی، اللہ اس کو پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو نے میری اس نعمت کو کیسے خرچ کیا۔ تو انسان کو اگر کم نعمتیں ملی ہے تو انسان اگر یہ خود کو سوچے کہ چلو اللہ نے مجھے کم مال دیا ہے تو مجھ سے کم پوچھا جائے گا، اللہ نے اگر مجھے کم صلاحیتیں دی ہے تو مجھ سے کم سوال ہوگا، تو میرے لیے آخرت آسان ہوگی، تو انشاءاللہ ہمارے اندر حسد نہیں آئے گا۔ لیکن انسان کوشش ضرور کرے، دیکھیں بہتر سے بہتر بننے کی کوشش میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہتر اس لحاظ سے کہ اللہ کی رضا کی طرف بہتری ہو، انسان کے اندر اچھے اخلاق کی طرف بہتری ہو، انسان کے لیے بری عادتیں دور کرنے میں بہتری ہو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں حسد ہے نا، اس کو ہمیں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ صرف انسان کے لیے اپنا نقصان زیادہ ہے دوسروں کے نسبت، ٹھیک ہے، اس کا دین کا بھی نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، کیونکہ حسد کرنے والے آدمی کو کبھی دل میں سکون نہیں ہوتا ہے، دنیا میں بھی بے سکونی اس کے اندر ہوتی ہے، اور آخرت کا نقصان اس لیے ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت میں گزارے، وہ دوسروں کا برا سوچنے میں وقت گزار دے گا، تو اس میں اس کے آخرت کا بھی نقصان ہے۔ جس طرح حسد کی وجہ سے بنی اسرائیل نقصان میں رہے کہ وہ اللہ کی چنی ہوئی امت تھی، اور وہ انتظار کر رہے تھے اللہ کے نبی کے آنے کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب آپ آئے تو انہوں نے اس موقع کو گوا دیا اپنے حسد کی وجہ سے۔ سب سے پہلے بھاگ کر مسلمان ہو جاتے کہ ان کو تو پتہ تھا، ان کو کوئی شک کی ضرورت تھی نہیں، تو وہ کتنے بڑے بڑے عالم بن جاتے ہیں اسلام کے، اور اللہ تعالیٰ سے کتنی نعمتیں کماتے، لیکن وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان کیا حسد کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر کی برائیاں دور کرے، لیکن انسان کو اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم دوسروں کی برائیاں ہمیں بہت جلدی نظر آتی ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے، میں کس طرح اپنے آپ کو صحیح کروں، میری برائیاں کیسے دور کروں، تو انشاءاللہ اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے، اور ظاہری بات ہے قرآن سے تعلق، دین کو سیکھنا سکھانا، اس سے بھی انسان اچھی اچھی باتیں سنتا ہے تو اس کو پھر موٹیویشن ملتی ہے کہ وہ اپنی برائیاں دور کرے انشاءاللہ۔ تو جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ آئی ہوپ کہ سبق اچھا فائدہ مند ہوگا اور انشاءاللہ آسان ہوگا، اور آپ لوگ جو سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت دے اور وقت میں برکت دے انشاءاللہ، اور جو لوگ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی برکتیں اور رحمتیں نصیب کرے، اور جو لوگ مشکل کے باوجود محنت کرتے ہیں اور اپنے کوشش کرتے ہیں کلاس کے ساتھ کیپ اپ کرے، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور عافیت نصیب کرے، سب کے اولادوں کو